الیہ من نفسی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو جب تک جس کے دل میں حضور کا عشق اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بولے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبت مصطفیٰ ہی ایمان کا مدار ہے، محبت مصطفیٰ ہی ایمان کی بنیاد ہے، محبت مصطفیٰ ہی ایمان کا اساس ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں۔ آپ دیکھیں یہ عمارت بنی ہوئی ہے، اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ یہ بنیاد ہے جس کو پنجابی میں نیے کہتے ہیں، نیے، تو نیوں کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اس کے نیچے سے ان نیوں کو، بنیادوں کو ہلا لیا جائے تو کیا یہ عمارت کھڑی رہے گی؟ کیا یہ عمارت کھڑی رہے گی؟ نہیں۔ تو ایسے ہی عشق مصطفیٰ یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اسی کے دل میں ایمان، کیونکہ عشق مصطفیٰ یہ ایمان کی بنیاد ہے، عشق مصطفیٰ یہ ایمان کی جڑ ہے۔ تو جب جسم میں جڑ ہو، جب زمین میں جڑ ہو تو اس کے اوپر درخت بھی قائم رہتا ہے، جب زمین میں بنیاد ہو تو اس کے اوپر عمارت بھی قائم رہتی ہے۔ جب عمارت کو ہٹانا چاہو تو نیچے سے بنیاد ہلا لو، خود بخود عمارت نیچے گر جائے۔ تو پیرو محترم حضرات، ہمیں اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنا چاہیے، حضور کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھانی چاہیے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایسی جو شادیاں ہوتی ہیں ہمیں شادی کے موقع پر محافل کرنی چاہیے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم یہ کیا ڈھول طبلہ اور یہ کام لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ مجھے ڈھول باجے توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ ابھی ہم نے عشق مصطفیٰ کے موضوع پر بیان سنا، عشق مصطفیٰ کے موضوع پر بیان سنا، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے نا؟ ہر سنی کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، ہر مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ڈھول باجے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر ڈھول باجوں کو عزت دیتے ہیں، ایسی مسلمانی ہے؟ کہاں کا ایمان ہے یہ؟ کیسا اسلام ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ جس چیز کو پیار کرتا ہے تو بندہ بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مجنو لیلا کی گلی کے کتے کے پاؤں چوما کرتا تھا۔ لیلا کی گلی کے کتے کے پاؤں چوما کرتا تھا۔ تو کتا اس نے کہا میں اس لیے نہیں چومتا یہ کتا ہے، مجھے تو بس یہ پتا ہے یہ لیلا کی گلی میں رہتا ہے، یہ لیلا کی گلی میں رہتا ہے، یہ لیلا کا پڑوسی ہے، لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، میں تو اس لیے اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ وہ مجنون ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے، لیلا کے عشق میں ایسی باتیں کر رہا ہے، اور ہم لوگ محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، سرکار کا نام لیتے ہیں، اور ہمارے کام کیسے ہیں؟ ہائے ہائے، کیسے کام بتاؤں آپ کو؟ مثال دیتا ہوں، ایک مور رنگ ریز سمجھتے ہیں جو کپڑوں کو رنگتے ہیں، اس کے برتن میں رنگ ریز نے مختلف رنگوں کو مکس کیا ہوا تھا کپڑا رنگنے کے لیے۔ ایک گیدڑ اس میں گر گیا، کیا گیدڑ اس میں گر گیا۔ اب جب باہر نکلا تو جسم پر مختلف قسم کے رنگ وہ لگے ہوئے تھے، اب جب خشک ہوئے تو مختلف شیڈیں نکلنے لگی ہیں، کہیں سے نیلی، کہیں سے پیلی، تو کہیں سے کیسی، تو کہیں سے کیسی۔ اب بکیا گیدڑوں میں گیا تو جا کر نا وہ اکڑ کر چلنے لگا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟
आकड़ कहां से आ गई है? उसने कहा अच्छा अब मुझे नहीं बुलाना, अब मैं मोर बन गया हूं। क्या बन गया हूं? मोर बन गया हूं। उन्होंने कहा अच्छा मोर नाचता है, अगर तू मोर है तो नाच के तो दिखा। क्या? मोर नाचता है, तू मोर तो नाच के तो दिखा। कहने लगा नाच के क्या करोगे, देखो मेरी पुष्ट पर जिस तरह मोर के रंग होते हैं ऐसे रंग है कि नहीं? उसने कहा हाँ ऐसे रंग तो है। उसने कहा बस मैं मोर हूं, नाचने की मुझे जरूरत नहीं है। उसने कहा अच्छा मोर के तो पर होते हैं, वो फैला लेता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, अपने परों को तो फैलाओ हम भी देखें कैसा मोर है तू। उसने कहा परों को देख कर क्या करोगे, रंग देखो मोर है कि नहीं? कहा रंग तो है। उन्होंने कहा बे बेवकूफ चरिया, ना तू मोर की तरह नाच सकता है, ना जिस तरह के उसके पर है तेरे वैसे पर है, तू मोर कैसे बन गया? क्या सिर्फ रंगने से मोर बन जाता है? यही हाल आज हमारा। मुसलमान को पूछे यार नमाज के फराइज कितने हैं? पता नहीं। नमाज के फराइज कितने हैं? यार पता नहीं। नमाज की शराइत कितनी है? पता नहीं नमाज की कितनी शराइत है। अच्छा यार ये बताना जरा वुजू के फराइज कितने हैं? पता नहीं कितने फराइज। 10 बच्चे हैं। कितने? 10। लेकिन गुस्ल का तरीका नहीं आता कि गुस्ल कैसे करना है। हमारा ये हाल है। क्या मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान का लेबल लग गया, ठक चलो जी मुसलमान है। काम कैसे है? ना नमाज पढ़नी है, ना सही तरीके से रोजा रखना है, ना ज़कात देनी, ना हज अदा करना है। कैसी मुसलमानी? जो हुजूर के आशिक होते हैं वो तो हुजूर की एक एक अदा को अदा करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बार लोगों ने इनको देखा, ये वुजू करते हैं, इमामा बांधते हैं, एक दरख्त के करीब से गुजरते हैं, उसकी शाख बुलंद है, अगर ये गुजरना चाहे तो शाख सर पर नहीं लगती, लेकिन ये सर को बुलंद करते हैं और उस शाख के साथ इमामा टकराता है तो खुल जाता है। ये आगे जाते हैं, फिर उधर से मुड़ते हैं, इमामा फिर बांधते हैं, फिर दरख्त के नीचे से गुजरते हैं, जब टहनी के पास से गुजरने लगते हैं तो सर फिर ऊंचा कर देते हैं, सर को फिर ऊंचा कर देते हैं। बार बार ऐसा किया। लोगों ने कहा हजरत ऐसा क्यों कर रहे हैं? फरमाया एक बार सरकार यहां से गुजर रहे थे, उस वक्त ये दरख्त छोटा था और हुजूर के गुजरने के दौरान इस टहनी के साथ हुजूर का मुबारक इमामा लगा और खुल गया। मैं तो मुस्तफा की अदा को अदा कर रहा हूं। आशिक तो ये होते हैं। हम कैसे आशिक हैं? न कभी नमाज पढ़ते हैं, न रोजा रखते हैं, न सही तरीके से ज़कात देते हैं, न सही तरीके से हज अदा करते हैं। जो काम हुजूर ने बताया वो करते नहीं। मुसलमान कैसे? शादी ब्याहों पर हमारे वो काम होते हैं कि जो नहीं होने चाहिए। ऐसा है कि नहीं? माज़अल्लाह वो खुनसा जो हिजड़े होते हैं, खुसरे, उनको नचवाते हैं। जो बाजारी औरतें होती हैं उनको नचवाते हैं, ढोल बजवाते हैं। अगर कोई ऐसे काम ना करे तो कहते हैं क्या ये मर गए, फौतगी हो गई। यहाँ शादी हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया निकाह सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं, हमारी मिल्लत पर नहीं है वो, जिसने हमारी सुन्नत से एराज किया। और हुजूर की निकाह सुन्नत है और सुन्नत को अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। हम लोगों ने सुन्नत ऐसे तरीके से अदा करनी शुरू कर दी है जो कुफ्फार का तरीका है, जो नसरानियों का तरीका है, ईसाइयों का तरीका, यहूदियों का तरीका है। तो हमें अपनी शादियों पर महाफिल करनी चाहिए। ये ढोल, ये तबले, ये साज, ये तमाम मुसलमान की शान के लायक नहीं। ये गंदे काम है, ये बुरे काम है। मुसलमान तो इससे पाक है। जाहिर बात है मुसलमान तो वो चाहता है जो उसके रसूल चाहें। क्यों? मुसलमान की जिंदगी का मकसद एक होता है, एक मकसद क्या? मेरे मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए।
اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے، تو ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو اب میں ایک بات بتاتا ہوں، اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر شادی بیاہ پر ایسے کام نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیسی شادی ہے، چپ چاپ شادی کر لی، نہ کسی کو پتہ چلا، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی بینڈ، نہ کوئی باجا، کورلم پرلم کچھ بھی نہیں، ایسے چپ چپیتے شادی کر لی، ایسے کہتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کو نہیں خوش کرنا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو ایک آخری بات سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، بات سنیے گا ذرا توجہ سے۔ بات کس بات پر ہے کہ دنیا بندے کو جینے نہیں دیتی۔ اور پنجابی کا ایک محاورہ ہے، میں پنجابی ہوں، دنیا ٹکن نہیں دیندی۔ کیوں؟ آپ جو بھی کریں نا اس نے اس پر اعتراض کرنا ہے۔ آخری بات سنیں، ایک باپ اور اس کا بیٹا اپنے گدھے کو لے کر جا رہے، بیٹا گدھے پر سوار ہے، باپ اس کی رسی پکڑ کر آگے چل رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک آبادی آئی، لوگوں نے کہا یار یہ لڑکا کیسا بے وقوف ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے باپ کو چلا رہا ہے۔ لڑکے نے بات سنی، وہ نیچے اتر آیا، نیچے اتر کر اپنے باپ کو بٹھا دیا۔ کچھ دور آگے گئے، پھر آبادی آئی، لوگوں نے کہا یہ کیسا بے وقوف باپ ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے بچے کو چلا رہا ہے، خود اوپر بیٹھا ہے، بچے کو نیچے چلا رہا ہے۔ باپ نے بات سنی، باپ اترا ہے، بیٹے کو اوپر بٹھا دیا۔ اب تھوڑا آگے گئے، اس نے کہا یار بیٹی کو اوپر بٹھا ہوا ہے، جگہ خالی تو ہے، دونوں بیٹھ جائیں۔ کیا کریں؟ دونوں بیٹھ جائیں۔ اب باپ بھی اوپر، بیٹا بھی اوپر، باپ بھی بیٹھ گیا، بیٹا بھی